السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 291واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، بہت سے بھائیوں کی طرف سے روزی رزق میں برکت، کاروبار کے خسارے اور نقصان سے حفاظت، جاب اور نیو اپرچونٹیز کے بارے میں میسیجز آ رہے تھے کئی دنوں سے۔ ساؤتھ افریقہ سے بھی ایک صاحب کا میسیج آیا، والد صاحب کا انتقال ہوا، بولے تب سے دکان میں خسارہ ہی خسارہ ہے، کاروبار سیٹ نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف جگہوں سے مختلف لوگوں کے کئی میسیجز تھے، مگر چونکہ بہت سارے ہمارے کرنٹ ٹاپک چل رہے تھے، اس وجہ سے اس کے اوپر میں روشنی نہیں ڈال سکا۔ محترم بزرگوں، ایک بات تو ہم لوگ ذہن نشین کر لے کہ دیکھو، روزی میں برکت کا تعلق اعمال سے ہے۔ جتنے ہمارے اعمال اللہ کے حکم پہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے، اتنا ہی اللہ روزی میں برکت دیں گے۔ روزی کی برکتیں کیوں ختم ہوتی ہے؟ جب انسان حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کے لوگ زانی ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، زناکار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس زمین سے بارش کو اٹھا لیتے ہیں۔ وہاں پہ قحط آتا ہے، دشکاڑ آتا ہے، پریشانیاں، مصیبتیں، انسان اس کو محسوس نہیں کرتا، اس کو غیر محسوس طریقے سے یہ سب پریشانیاں آتی ہے۔ اس کو نہیں لگتا کہ بھائی میرے دکان میں کیوں خسارہ ہو رہا ہے، میرا کیوں گھاٹا ہو رہا ہے، مجھے کیوں لاس ہو رہا ہے، میرے پاس میں کیوں مڑی ٹک نہیں رہی ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا حرام ہوتا ہے جس میں وہ مبتلا ہے، اور جس کی خباثت اور نحوست کی وجہ سے اس کے روزی سے، کاروبار سے، گھر سے خیر و برکت جا رہی ہے یا جا چکی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے حرام میں مبتلا ہونا۔ اور حرام ایک طرح کا نہیں ہے، کئی طرح کے حرام ہیں جن سے انسان نے پوری طرح سے بچنے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے، ہمارا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ جہاں ہمارے پاس میں 4 پیسے آ جائے، فوراً ہمارے ایٹیٹیوڈ میں چینجز آ جاتے ہیں، لائف اسٹائل ہمارا بدل جاتا ہے۔ لوگ پھر حرام میں کیسے پیسے اڑاتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے خریدیں گے۔ فضول خرچی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ بھاری بھاری موبائل لیں گے، ضرورت نہیں ہے، پھر بھی امپریشن جھاڑنے کے لیے 45,000 70,000 کا موبائل، صرف یہ بتانے کے لیے کہ اب ہم بہت پیسے والے بن چکے ہیں۔ کار کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی کار خریدیں گے۔ چھوٹی موٹی کار سے اپنی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اس کے باوجود مہنگے سے مہنگی گاڑی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ محلے والوں کو پتہ چلے، برادری، رشتہ داروں کو پتہ چلے کہ اب ہم بھی کسی سے کم نہیں رہے۔ اس کے لیے امپریشن جھاڑنے کے لیے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں کو یوروپین ماڈرن اسٹائل کے کپڑے پہنائے جائیں گے، صرف امپریشن جھاڑنے کے لیے۔ حالانکہ ویسے ہی کپڑے عام دکانوں کے اوپر سستے اور کم ریٹ میں ملتے ہیں، لیکن نہیں، بولے ہم کو برانڈ چاہیے، فلانے کمپنی کا برانڈ، فلانے شو روم کا مال۔ اور خود کے پہننے کے بھی جو کپڑے ہیں، جو شوز ہے، جو چیزیں ہیں، تو یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، ہماری قوم کا بہت جلدی چینج ہو جاتا ہے۔ لوگوں کا لائف اسٹائل، رہنے کا رنگ ڈھنگ، ساری چیزیں بدل جاتی ہے۔ فوراً ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بڑے بڑے موبائل دلا کے دے دیتے ہیں، اور وہ بچوں کو گاڑیاں بھی دلا کے دے دیتے ہیں تاکہ محلے والے، برادری والوں پہ امپریشن پڑے ہمارا۔ تو یہ جو چیز ہے اسے کہتے ہیں فضول خرچی۔ ایک تو اس کی وجہ سے روزی سے برکت چلی جاتی ہے۔ اور دیکھو، میں برکت کہہ رہا ہوں، میں پیسہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ میرے سینٹنس، میرے جملے پہ غور کیجئے۔ پیسہ الگ چیز ہوتی ہے، برکت الگ چیز ہوتی ہے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت اسے کہتے ہیں کہ آپ روزانہ 200 روپئے کما رہے ہیں،
لیکن آپ کے گھر میں سکون ہے، اطمینان ہے، زندگی میں چین ہے، دماغ پہ ٹینشن نہیں ہے، یہ ہے برکت۔ اور بے برکتی اسے کہتے ہیں، آپ روزانہ 1,00,000 روپئے کما رہے ہیں، اس کے باوجود رات میں نیند نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے، دل میں ٹینشن ہی ٹینشن ہے، اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ بیماریاں لگی ہوئی ہے، بیماریوں کی وجہ سے اچھا کھا نہیں سکتے، یہ ہے بے برکتی۔ اور میں آپ کو اگزامپل دے کے بتاتا ہوں، ہمارے مہاراشٹرا میں ایک صاحب جو پورے آل انڈیا شوگر ایسوسی ایشن کے ایک زمانے میں ادھیکش تھے، اور میرے خیال سے ابھی بھی ہے، اور خود ان کی تقریباً 5 سے 10 شوگر فیکٹریاں چلتی ہے، شوگر فیکٹریوں کے مالک ہے، لیکن وہ خود 1 کپ چائے شوگر کی نہیں پی سکتے۔ کیوں نہیں پی سکتے؟ اللہ نے برکت اٹھا لیا۔ شوگر کی فیکٹریوں کے مالک ہونے کے باوجود خود شوگر کی چائے نہیں پی سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کو ختم کر دیا۔ اس مثال پہ سے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سمجھنے کے لیے۔ ایک میری پہچان والے ہیں، ان کی روزانہ کی انکم 2,00,000 روپئے سے زیادہ ہے۔ ایک آفیشیل کام سے ایک دن انہوں نے مجھے بلائے، تو اتفاق سے میں 2:30-3 بجے کے ٹائم پہ ان کے پاس میں پہنچ گیا۔ اس ٹائم پہ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے تھے، مطلب ان کا اپنا جو کیبن تھا اس کو انہوں نے لاک کیا ہوا تھا، اور جب ان کے اسسٹنٹ نے جا کے کہا کہ بھائی سید بھائی آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھیجو۔ میں بھی گیا، وہ بیٹھے تھے، مجھ سے کہا چلو کھانا کھاؤ۔ میں بولا نہیں آپ کھائیے، کھاتے کھاتے بات کریں گے۔ اب اس نے بیچارے نے جب اپنا لنچ باکس اوپن کیا تو مشکل سے اس کے اندر 2 چپاتیاں تھی، ایک ڈبے کے اندر ایک 2-4 جو ہے فروٹ کے ٹکڑے تھے، فروٹ یعنی سلاد جو ہوتا ہے گاجر ککڑی وغیرہ کے، اور تیسرے ڈبے کے اندر دال تھی، پھکی دال جو ہم لوگ عموماً چاول پہ ڈال کے کھاتے ہیں، اور وہ بھائی صاحب نے جو ہے اسی میں کھانا شروع کر دیا۔ مجھے کہا کہ آپ بھی آئیے۔ میں کہا کہ بھائی یہ 2 چپاتیوں سے میرا کیا ہونے والا ہے، یہ تمہارے لیے ہی کافی ہے، آپ کھائیے آرام سے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا تمہاری اتنی آمدنی ہے، اتنا تم کماتے ہو، پھر یہ سب کما کے کر کیا رہے ہو جب تم اپنی جان کو دال کھا رہے ہو اتنا؟ یہ میں بولا یہ کھانا اگر خریدنے جائیں گے تو مشکل سے 10 روپئے میں ملے گا۔ بولے نہیں یار میرے کو یہ پرابلم ہے، میرے کو وہ پرابلم ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے وہ پریشانی ہے، میں نے یہ کھایا تو یہ ہو جاتا، وہ کھایا تو وہ ہو جاتا، یہ کھایا تو ایسا پرابلم شروع ہو جاتا، اس کے لیے یہی میرا کھانا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں بتاؤ، اسے کہتے ہیں روزی میں سے برکت کا اٹھا لیا جانا۔ اب یہ دونوں مثالوں پہ سے ہر آدمی خود سمجھ جائے کہ اس کے گھر میں برکت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم حرام سے بچائے، حرام سے، اللہ حرام سے میری تمہاری حفاظت فرمائے، حرام کمانے سے اور حرام بولنے سے اور حرام عمل کرنے سے اور زنا کاری سے، بدکاری سے، سود سے، لین دین کرنے سے، یہ تمام حرام سے بچائے۔ اس سے ہم بچیں گے نا تو دیکھو پھر روزی میں بھی برکت آئیں گی، گھر میں بھی خیر آئیں گی۔ تیسری چیز، روزی میں برکت کے لیے لوگ وظیفے تلاش کرتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس کے لیے وظیفہ کیا ہے۔ دیکھو وظیفے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے لکھے ہوئے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ نے جو وظیفہ کہا ہے، میں دونوں چیزیں آپ کو قرآن سے کہوں گا۔ ایک تو تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جیسے میں نے کہا اپنے آپ کو حرام سے بچانا، گناہوں سے بچانا اور تقوی والی زندگی گزارنا، تو خود اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیں گے بول کے۔ اور دوسری چیز بھی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر بیان کی کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ استغفار کثرت سے جب پڑھیں گا انسان تو اللہ تمام پریشانیوں کو، آفتوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیں گے، پھر روزی میں برکت آئیں گی، وقت پہ بارشیں ہوں گی، بے اولاد کو اللہ اولاد عطا کریں گے، خسارے نقصانات کو دور کر دیں گے۔ تو اس کے لیے محترم بزرگوں، وظیفوں میں سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ خالی رہے، خالی وقت میں کثرت سے استغفار پڑھے۔ استغفار اسی لیے
تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو. جتنا حرام سے گناہوں سے پاک رہیں گے اتنا روزی میں برکت آئیں گی. تو یہ ایک دم میجر وظیفہ ہے روزی میں برکت آنے کا، تقوی کو اختیار کرنا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا. انشاءاللہ اس کے اثرات ہم خود اپنے کاروبار میں اپنے گھر میں محسوس کریں گے. جمعہ کا مبارک دن ہے، ہمارا پورا دن موبائلوں پہ اور دوسری مشغولیات میں نکل جاتا ہے. 15-20 منٹ فارغ کر کے اہتمام کے ساتھ سورہ کہف کی ہم تلاوت کریں اور درود شریف بھی آج کثرت سے پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.